السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بڑی عجیب و غریب پریس کانفرنس ہوئی ہے. اب پریس کانفرنس کون کر سکتا ہے عجیب و غریب؟ فواد چودھری کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ آئینی طریقے سے کی جائے گی. مجھے نہیں پتہ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی. کیا اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جتنے بھی تعینات ہوتے رہے وہ غیر آئینی طریقے سے ہوتے رہے؟ اب یہ خاص طور پہ اس کو فلوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا کہتے ہیں جی حکومت اور پنڈی ایک ہی پیج پہ ہیں. یہ تمام ابہام جو ہے یہ میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے. میڈیا میں کہاں پہ یہ خبر آئی تھی مجھے نہیں پتا. آج سوائے اس کے کتنے دنوں کے بعد آج ڈان میں پہلی بار کوئی چیز چھپی ہے. باقی تو سوشل میڈیا پہ کیا سرائیاں چل رہی تھیں اور کیا سرائیوں کی وجہ ہوتی ہے. ویئر دیر از اسموک دیر ہیز ٹو بی اے اسپارک، دیر ہیز ٹو بی سم فائر. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہوا میں تھی تو ہوا میں نہیں تھی. بہرحال ایک نوٹیفیکیشن ہوا اور آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی، ساروں کو ملی. وزیر اعظم نے یو اے ای جانا تھا، وہ نہیں گئے، ان کی جگہ پہ صدر پاکستان گئے. اور پھر اس کے بعد جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا وہ پرائم منسٹر نے سائن نہیں کیا. تو کیا سرائی کیوں نہ ہوگی؟ کیا سرائی تو ہونی تھی. روٹین کا ایک کام تھا کہ اس کے بیچ میں اسپینر کیا آ رہا ہے. اب بہرحال گزشتہ رات عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ایک طویل ملاقات ہوئی اور اس میں کافی مشاورت ہوئی. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب یہ بیسیکلی اس کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اور جنرل فیض حمید کا پشاور کور کمانڈر کے طور پہ جانا. تو بہرحال اب پرائم منسٹر کو یہی بتایا گیا ہوگا کہ جی یہ ایس او پیز ہوتی ہیں، آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی اس میں جو آپ کو بتایا گیا تھا، اب اس کے بعد ایک دن تو یہ ہونا تھا ان لمیٹڈ یعنی چیک. تو کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ چلتی رہے. اور بہرحال اس چیز کا ایک فائدہ مریم نواز کو ہو گیا، کیونکہ 2 دن پہلے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو مریم نواز نے جنرل فیض کے اوپر بڑے الزامات لگائے تھے. اب پرائم منسٹر اگر چاہ رہے ہیں کہ وہ چند مہینے اور کنٹینیو کر لیں تو سڈنلی ان کے الزامات جو ہے وہ تقویت پکڑ لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر کو آئی ایس پی آر کے نوٹیفیکیشن کو آنر کرنا چاہیے. آئی ایس پی آر نے کہہ دیا تو صحیح بات کی، تو اسی طرح ہونا چاہیے. حکومت نے دیکھ لیا تمام کوششیں کر کے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جنرل ندیم انجم ہی ہوں گے، جو کراچی کے پہلے کور کمانڈر تھے. اور غالباً وہ آئندہ ہفتے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. اور آئندہ ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق 20 تاریخ جو ہے وہ ایک کٹ آف ڈیٹ ہے. 20 تاریخ کو جنرل فیض جو ہیں وہ پشاور جا کے وہاں کے انتظام سنبھالیں گے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی نئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ٹیک اوور کر لیں. اب یہ ان کے دونوں کے موومنٹ آرڈرز مجھے نہیں پتہ ایشو ہو گئے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ ایک روٹین کی بات ہے، وہ جی ایچ کیو کسی وقت بھی دے دے گا. اب میڈیا پہ بار بار الزام لگانا کہ میڈیا اس کو کیوں ڈسکس کر رہا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ہے تو وہ ڈسکس ہوگی. اور یہ میڈیا کا حق ہے اور میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائے اور ان کو باور رکھے اس بات سے. کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ گوئبلز والی مینٹیلٹی ہے کہ جناب اتنا جھوٹ بولو کہ ایک دن وہ جو ہے وہ سچ ہی لگنا شروع ہو جائے. اور جھوٹ کو ایک ہتھیار پروپیگنڈا کے طور پہ اس کو خوب استعمال کرو، دباؤ کے لیے، پروپیگنڈا کے لیے، پکڑ دکڑ کے لیے، چاہے غلط خبر لگوا دو. اب غلط خبر تو کئی ہیں نا بیچ میں کہ جی 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں دے چکے ہیں، 50 لاکھ گھر بن چکے ہیں، ادویات کنٹرول ہو گئی ہیں، شوگر مافیا بسٹ ہو گئی ہے، جو اشیاء خوردنی جو ہیں ان کو مہنگا کرنے والے مافیاز جو ہیں وہ پکڑے گئے، ٹرانسپورٹ مافیا وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا، سیمنٹ مافیا جو ہے وہ انجام تک پہنچ گیا، آٹو موبیل مافیا جو ہے اس کو بھی نکیل ڈال دی گئی. کہنے کو آپ جو مرضی کہہ لیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اب جیسے کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت پاکستان میں پورے خطے کے اندر سب سے کم ہے، ہوگی سب سے کم، لیکن اپنی قوت خرید بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہے ہیں لیکن کتنے سال ہو گئے ہیں آپ نے سگریٹ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا. یعنی جس چیز کی وجہ سے پاکستان کی تقریباً $6.25 بلین جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پہ لیے لگ جاتا ہے، $3.5 بلین سے زیادہ کا جو ہے فارن ایکسچینجز پہ لگ جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھانی، اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگانا. لیکن جو عام آدمی کی
استعمال کی اشیاء چاہے گھی ہو چاہے پیٹرول ہو ان کا مہنگا کرتے جائیں. خبر آ رہی ہے کہ پیٹرول چند دن میں اور مہنگا ہونے والا ہے. آئی ایم ایف آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, فاٹف آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا, ورلڈ بینک آپ سے نہیں قابو آ رہا, اسٹیٹ بینک آپ کی نہیں سن رہا, فارن کرنسی وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہی ہیں, افغانستان میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ٹی ٹی پی سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہیں جنہوں نے اتنا کچھ پاکستان میں کر دیا, امریکہ آپ کو فون نہیں کر رہا, کراچی کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 10% ڈپ ہو گئی ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر, اور جس میں اتنے اربوں کا نقصان ہو گیا کہ اس کا پتہ ہی نہیں. لیکن لے دے کے آپ کی گورننس بڑی اچھی ہے, آپ کی گورننس بڑی اچھی ہے, اور یہ سارا سوشل میڈیا جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ آپ کی گورننس سے لوگوں کی نظریں ہٹا رہا ہے. تو واقعی پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہوگا. لگتا ہے کہ حکومت کو مزہ آتا ہے نئے نئے ایشوز کریٹ کرنے کا. اب برطانیہ کی یونیورسٹی آف باتھ اور جرمنی کی ہے یونیورسٹی آف کانسٹانس, انہوں نے مل کر ایک تحقیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کو کوئی عہدہ بھی مل جاتا ہے. اب یہ ان دونوں کی تحقیق ہے, یہ نہ ہو کہ رمیز راجہ سمجھے کہ میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. نہیں رمیز, میں نہیں آپ کے متعلق کہہ رہا کچھ, پھر ویسی بات سے بات نکلی تھی تو مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی تھی. ویسے اس حکومت کو کوئی بھی کام جو ہے انہوں نے ڈھنگ سے نہیں ابھی تک کیا. آپ پنجاب لے لیں, پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں, 4 آئی جی بدل چکے ہیں, میرا خیال ہے 27 سیکرٹریز بدل چکے ہیں, if I'm not wrong, ابھی تک 3 سال میں. نہیں بدلی تو پنجاب کی حالت زار نہیں بدلی, نہیں بدلی تو عثمان بزدار نہیں بدلے, نہیں بدلے تو وہ مافیا جو عثمان بزدار کے ارد گرد پیسے بنانے والا مافیا ہے, جن میں ایک خاتون بڑی پرومیننٹ ہے, خاص طور پہ ان کا نام جو ہے وہ بہت پرومیننٹ خاتون ہے کہ وہ کون ہے جو یہ ہر ڈیل میں سب سے آگے ہوتی ہیں. تو وہ ان کا کچھ نہیں ہو رہا, یہ لوگ نہیں بدلے جائیں گے. اب جہانگیر ترین نے کل ایک بیان دے دیا. جہانگیر ترین ایک ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, کئی مہینوں کے بعد جہانگیر ترین جو ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے. انہوں نے بلکہ کھل کر لگائی ہے کوئی, جیسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ لینگویج میں, کہ سیدھا ہو کے جہانگیر ترین. انہوں نے کہا کہ جب 8 سیٹیں کم تھیں اور تم سے حکومت نہیں بن رہی تھی پنجاب میں تو میرا جہاز استعمال ہوا. اب صرف جہاز تو نہیں استعمال ہوا وہاں پہ, یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بہت کچھ استعمال ہوا. بہرحال جہانگیر ترین نے کہا کہ میرا جہاز استعمال ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے لا کے دیا تو مجھے ہی بیک سٹیبنگ کرنی شروع کر دی. یہ میں ان کا جسٹ بتا رہا ہوں, انہوں نے بیک سٹیبنگ کا لفظ نہیں استعمال کیا. جو ان کی گفتگو تھی اس کا محور جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی, اور ایک نان ایشو کو لے کر مجھے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا. بہرحال ایک اور بات پہ انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ افواہوں کا دم توڑ دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ میں یا میرا بیٹا اگر کبھی الیکشن لڑیں گے تو ہم پی ٹی آئی کی سیٹ سے لڑیں گے. تو ویسے ان کو کئی سیٹوں سے لڑنے کو مل جائے گا ان کے بیٹے کو الیکشن, کیونکہ مجھے لگتا ہے جس طرح سے گورننس جا رہی ہے اگلے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے پاس بہت ٹکٹ ہوں گے دینے کے لیے. اور کافی ان کے ٹکٹ گزار جو اس وقت ہیں انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطے شروع کر دیے ہیں, جن کا مجھے بھی علم ہے کہ کچھ جو ہے ساؤتھ والی سائڈ کے لوگ جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو ملنا شروع کر دیے. جو سینٹر والے لوگ ہیں انہوں نے نون لیگ سے پنگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں, خاص طور حمزہ شہباز سے. تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں اب چینج کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ریٹس جمپ آر دا فرسٹ ونس ٹو جمپ آف اے برننگ شپ. تو ریٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں, پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی حکومت پنگا لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑا سیریس پنگا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کیس میں جب فیصلہ آئے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور انہوں نے ایسا کیا. لیکن اب بہرحال 2 ممبرز بننے ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ ابھی تک نہیں بن سک رہے. آپ سے کوئی اپوائنٹ ہوتے نہیں ہیں لوگ, آپ سے بہت ہو جاتا ہے تو آپ پریزیڈنشل آرڈیننس دے کے چیئرمین نیب کی طرح آپ لوگوں کی ایکسٹینشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم گورننس کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ بات کا پتنگڑ بنا رہا ہے. اب بات کا پتنگڑ تو بنے گا جب پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر A.Q خان کا جنازہ گھر میں سینڈل ہوگا. اب دیکھیں وہاں پہ کون تھا اور کون نہیں تھا. اور دوسری طرف ابوالکلام کے جنازے کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا. لوگ اس کی تصویریں چلا رہے ہیں ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ پہ. اور ڈاکٹر A.Q خان کا جو ایک آخری خط گھوم رہا ہے
اب یہ تو ان کی فیملی بتا سکتی ہے کہ وہ جینون ہے کہ نہیں. اگر تو وہ جینون ہے تو بڑا خوفناک ہے. اور اسی طرح ان کے لاسٹ انٹرویوز وغیرہ جو ہیں حکومت کے بارے میں, کچھ حکمرانوں کے بارے میں جو جملے انہوں نے استعمال کیے وہ آئی اوپنر ہے. وہ سب کے سامنے ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو پی ٹی آئی اصرار کرتی ہے, 1992 سے پی ٹی آئی کا وجود شروع ہوتا ہے ورلڈ کپ سے, اور وہ اصرار کرتی ہے کہ پاکستان نے ریاست مدینہ بنانی ہے. لیکن ایک طرف شراب جو ہے وہ شہد بن جاتی ہے, اور ایک طرف کوئی اور چیز کچھ اور بن جاتا ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا نا, انہوں نے کہا تھا, کال تھا ان کا, کہ یہ نشہ جو ہوتا ہے نا, چاہے طاقت کا ہو چاہے دولت کا ہو, یہ آدمی کو بے نقاب کر دیتا ہے. تو یقیناً یہ اب بے نقاب ہو رہے ہیں, بہت لوگ اس میں بے نقاب ہو رہے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو نے دولت بھی بیش بہا بنا لی. تو اب ایسے ہی چیئرمین نیب کو کنٹینیوٹی تو نہیں دی گئی نا, اس لیے دی گئی ہے تاکہ اگر 1.5 سال تک بھی وہ رہتا ہے تو کسی طرح ان کے اوپر تو کیسز نہ بنے, کیونکہ نیب آرڈیننس جو آ رہا ہے وہ ویسے تو بالکل ہی سب کو گرین کرنے کے لیے آ رہا ہے. نیب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نیب بار بار لوگوں کے آگے کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے اتنے بلین کی ریکوری کر لی, اتنے بلین کی ریکوری کر لی. میں آج نیب کے ادارے کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, حضور والا, آپ لوگ ریکوری ایجنٹ نہیں ہیں یہاں کے. آپ لوگ ریکوریاں کرنے کے لیے نہیں آپ کو نیب بنایا گیا, اور آپ لوگوں کو اتنی مراد دی جا رہی. آپ لوگوں کو مجرموں کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کا قانونی ادارہ بنایا گیا. اور یہ کوئی بات ہے کہ 3,000 کی کسی نے 3,000 بلین کی کسی نے چوری کی, آپ نے 5 بلین اسے لے کر باقی 295 جو ہے معاف کر دیا. تو پھر ساری مل کر اس طرح 2 نمبری کر لیتے ہیں اور آپ کو 5% دیتے رہتے ہیں اس میں سے جو بھی بنتا ہے وہ منیمم 2.5% یا جو بھی ہے, اور اس کے بعد باقی وائٹ کر لیتے ہیں. یہ کہ آپ نے طریقہ نکالا ہوا لوگوں کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا. تو سب چیزیں جو ہے نا اس وقت الٹی چل رہی ہیں یہاں پہ. اپوزیشن کی بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان اس وقت بہت اچھے موڈ میں ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. اور لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف اس طرح سے ابھی ان کے ساتھ ملیں گے. ظاہری طور پہ ملیں گے, فوٹو آپس کے لیے ملیں گے, اسٹریٹ پہ نہیں ملیں گے. اس کی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے بڑے سٹیکس ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت وہ یا ان کا بیٹا جو ہے دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, اور پھر یہ پارٹی کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور فیملی کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے کہ جو شہباز شریف کو تو ویسے ہی جن کو نہیں بھاتے, ایک آنکھ نہیں بھاتے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو بھی کال ہے وہ نومبر یا نومبر کے بعد آئے گی, لیکن آئے گی ضرور. اور اس سے پہلے جو کال آئے گی وہ آئے گی, آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان میں, آپ کو 2 دن سے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان بڑا کریٹیکل ہو چکا ہے. جام کمال نے تو آج کہہ دیا, وہ کہتا ہے جی میں نے استعفیٰ نہیں دینا, جو مرضی کر لو. تو اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو ہے لوازمات پورے ہو چکے ہیں, اور وہ اسمبلی میں جمع ہو چکی ہے چیز. تو اب لیگلی اس کے 7 دن ہے جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بلایا جائے گا اسپیکر کی طرف سے, کاؤنٹنگ ہوگی وہاں پہ سب کے سامنے ہوگی, اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ جام کمال رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اب ان کے اپنے 14 اراکین نے جو ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ سائڈ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بڑی سیریس موو کر رہی ہے, اور مجھے اس میں جو میجر گینر لگتے ہیں وہ بھی جو مولانا فضل الرحمان لگتے ہیں. ابھی آپ کو حیرانی ہوگی لیکن 1 ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے متعلق. عجیب ہمارے مسائل ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں, لوگ کرائے نہیں دے سکتے, دوائیوں کے پیسے نہیں دے سکتے, اور ہم ابھی تک انتخابی اصلاحات کو رو رہے ہیں. ہم سے انتخابی اصلاحات ہی نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ ہم نے انتخاب کرنا کیسے ہے, اور وہ کس طرح ہوگا. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم نے لگانی ہے تو کس طرح سے لگانی ہے, اور ان کا کیا کام ہوگا, کیا وہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں, کیا وہ ویریفائی ہو چکا ہے کہ ان کی جو فنگر پرنٹنگ ہے وہ صحیح ہے. سو ہم خواہ میں نان ایشوز میں لوگوں کو ہم نے الجھا کے رکھا ہوا ہے, لیکن لوگ اس وقت ابل رہے ہیں مہنگائی میں. اور یہ جو مہنگائی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ اب سر پھاڑ رہی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مانگنے والی تھی سڑک کے اوپر, اور یعنی میں کیا کہوں کہ اس نے کتنی زور سے میرے دروازے کو پیٹا, اور وہ ٹریفک سگنل پہ گاڑی جب میں کھڑی کی ہے, اور 2-3 باری پیٹا, مجھے لگا کہ شیشہ ہی نہ ٹوٹ جائے.
تو میں نے شیشہ کھول کے کہا، میں نے کہا ماں جی خیر ہے؟ تو کہتی ہے بھوکی ہوں میں، دے دے مجھے، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مانگ نہیں رہی، میری جو بساط تھی میں نے کر دیا، لیکن اب جس وقت یہ قوم اپنا حق مانگنا شروع ہو گئی ہے، 2 وقت کی روٹی مانگنا شروع ہو گئی، تو یہ حکمرانوں کو جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور کوئی بھی حکمران ہو اس وقت اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، لوگ بچوں کی اپنی فیسیں نہیں دے سک رہے، لوگ کہتے ہیں گھروں میں پڑھا لو. پھر اب ہم کیا کریں؟ پرائیویٹ ٹیوشن رکھا لو، وہ سستی پڑتی ہے بجائے ہم اسکولوں کے ہاتھوں جو بلیک میل ہوتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں تعلیم دے دو، تعلیم دے دو، تو آج کل تعلیم دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ ایک بچے کو اب تعلیم دینی ہے تو آپ فیسیں الگ ہے، اس کی ایڈمیشن فیس الگ ہے، اس کی جو پہلے پیسے جمع کرانے وہ الگ ہے، اس کے پاس اب فون ہونا چاہیے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایئر فونز ہونے چاہیے. یہ ساری اب اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ میجورٹی جو ہے آن لائن اسٹڈی پہ بھی آ جاتے ہیں آف اینڈ آن. حالت یہ ہے کہ ہمیں کرونا پہ لگایا ہوا ہے، لیکن اس وقت صرف لاہور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر تیسرا گھر ڈینگی سے بھرا ہوا ہے. آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد میں تو برا حال ہے ڈینگی سے. لاہور کی مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایک بیڈ کے اوپر 3 پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹلس کے اندر ہیں، اور ڈینگی پیشنٹس ہیں. لوگ اب ڈینگی سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، ینگ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں کوئی افواہ نہیں پھیلا رہا، صفائی نہیں ہوئی ہے، گندگی نہیں اٹھی ہے، جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پانی کھڑا ہی ہے، تو کوئی اس کا سدباب نہیں ہوا. تو یہ ہونا تھا. لگتا ہے اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں خود ہی ختم ہو جائے گی ایک چیز، ایسے نہیں ختم ہوگی. اگر خود ہی کچھ ختم ہوگی تو عمران خان صاحب وہ صرف حکومت کے دن ختم ہوں گے. تو پلیز جاگ جائیں، ہوش کریں، اور اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ان کو کہیں جھوٹ کم بولیں، اور عوام کو آرام دینے کا سوچیں، گورننس کا سوچیں. نان ایشوز کو اپنا ایشو مت بنائیں. دیٹ از ناٹ ایڈوائزبل. میرا نام مبشر لقمان ہے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.